اسٹریٹ آف ہرمز سے تیل کی سپلائی عرب ممالک کے لیے بند ہے، مگر خود ایران یہاں سے اپنا تیل بیچ رہا ہے، اور کسی اور کو نہیں بلکہ امریکہ کے دیرینہ حریف چین کو بیچ رہا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق جنگ شروع ہونے کے بعد ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز سے 1,10,00,000 بیرل تیل بیچا ہے، اور سارا کا سارا چین کو بیچا ہے۔ یعنی جنگ کے باوجود ایران تیل بیچ رہا ہے اور امریکہ کے حریف چین تک اس کا تیل پہنچ رہا ہے، جبکہ دوسری طرف اس جنگ کے بعد امریکہ کے حریف روس کو فائدہ پہنچنے کی خبریں بھی روزانہ ہی سامنے آ رہی ہیں، اور اب خبر سامنے آئی ہے کہ بھارتی ریفائنریز نے 3 کروڑ بیرلز روسی تیل فوری طور پر خرید لیا ہے، کیونکہ وہ عرب ممالک سے تیل نہیں خرید پا رہی تھی، اور خود صدر ٹرمپ نے انہیں روسی تیل خریدنے کی اجازت دے دی تھی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یوکرین جنگ کے بعد بھارت روس سے $20 سے $30 کے ڈسکاؤنٹ پر تیل خریدتا رہا، مگر اب بلومبرگ کے مطابق بھارت نے یہ 3 کروڑ بیرلز روسی تیل خریدا ہے، اور وہ بھی برینٹ کروڈ کے مقابلے میں $8 تک مہنگا، یعنی پریمیم پر خریدا ہے، کیونکہ اسٹریٹ آف ہرمز بند ہونے سے اور ایران جنگ سے پہلے روسی تیل خریدنے والوں کو پتا تھا کہ روس کے پاس اور کوئی خریدار نہیں ہے، اس لیے وہ مارکیٹ کی قیمت کے مقابلے میں سستا روسی تیل خریدتے تھے۔ اور اب روس کو پتا ہے کہ بھارت کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے روسی تیل خریدنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے، اس لیے مارکیٹ سے مہنگا تیل بیچ رہا ہے۔ یعنی امریکہ کے حریف ٹرمپ کی ایران جنگ کے بعد مزے کر رہے ہیں، اور امریکہ کے حلیف پھنس کر رہ گئے۔ اس ساری صورتحال میں اب جہاں صدر ٹرمپ کے حریف مزے کر رہے ہیں، وہیں دوسری طرف خود امریکہ اور اسرائیل اس جنگ کو شروع کرنے کے بعد اب اس سے نکلنے کے بہترین راستے تلاش کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ اس جنگ کا آغاز تو صدر ٹرمپ کی جانب سے ایرانی عوام کو ایرانی حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکالنے کے مطالبات کے ساتھ ہوا تھا، مگر اب بات اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے ایرانی حکومت کے خلاف ایرانی عوام کو باہر نکلنے کی منتوں پر پہنچ چکی ہے۔ لیکن جنگ سے پہلے ایرانی حکومت کی پالیسیز، مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف سڑکوں پر نکلنے والی ایرانی عوام اب ایرانی حکومت کے خلاف اسرائیل اور امریکہ کی جنگ میں یا تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، یا پھر ایرانی حکومت کے حق میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف سڑکوں پر نکل رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں کل رات کو نیتن یاہو نے ایک بار پھر ایرانی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہم آزادی کے لیے ایک تاریخی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ آپ کے لیے زندگی میں ایک بار ملنے والا موقع ہے کہ آپ آیت اللہ کی حکومت کو ختم کر دیں اور اپنی آزادی حاصل کریں۔ نیتن یاہو نے مزید لکھا کہ آیت اللہ اب نہیں رہا، اور میں جانتا ہوں کہ آپ نہیں چاہتے کہ اس کی جگہ کوئی اور ظالم لے لے، اس لیے آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ ہم آپ کے لیے ایسا کرنے کے حالات پیدا کر رہے ہیں جب وقت درست ہوگا، اور وہ وقت تیزی سے قریب آ رہا ہے۔ ہم یہ مشن آپ کے حوالے کر دیں گے، اس لمحے کو تھامنے کے لیے تیار رہیں۔ یعنی اب خود اسرائیل اور جنگی جنون میں مبتلا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو تک اس جنگ کے مقاصد میں اپنی ناکامی کو بظاہر تسلیم کر رہے ہیں، کیونکہ نہ تو امریکہ اور اسرائیل کی بمباری سے ایران میں رجیم چینج ہو سکا، نہ ہی ایران میں شدید بمباری اور سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد کوئی حکومت مخالف مظاہرے ہو سکے۔ اور پھر جب یہ خبریں سامنے آئیں کہ امریکہ ایران کے اندر خانہ جنگی کرانے کے لیے ایران کی حکومت مخالف کرد فورسز کو مسلح کر کے ایران بھیجنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر اب تک لگتا ہے کہ یہ آپشن بھی باقی نہیں رہا ہے۔ اور دوسری طرف اگر خواہش یہ تھی کہ عرب ممالک اور ایران آپس میں جنگ لڑ پڑیں، تو عرب ممالک نے بھی اب تک ایرانی حملوں کے جواب میں کسی بھی کارروائی سے گریز کیا۔